اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی مسائل میں اور فقہی احکام میں جاری تھی، اور آج کا ہمارا عنوان ہے وضوء ارتماسی۔ ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے وضو سے متعلق مسائل کو بیان کر چکے تھے۔ آج وضوء ارتماسی آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ وضوء ارتماسی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس وضو کی تعریف ہونا ضروری ہے، یعنی انسان اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی کے اندر غوطہ دے اور پھر انہیں باہر نکال لے۔ اس عمل کو اور وضو کے اس انداز کو وضوء ارتماسی کہتے ہیں۔ یا بغیر نیت کے اپنے چہرے کو پانی کے اندر ڈالے، لیکن نکالتے وقت جب وہ نیت کرے تو وضوء ارتماسی کی نیت کرے، یعنی اپنے چہرے کو پیشانی سے تھوڑی تک پہلی حالت میں نیت کے ساتھ وہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پانی کے اندر ڈالتا ہے، اور پھر جب نکالتا ہے تو اس کی پیشانی پہلے پانی سے نکلتی ہے، بعد میں اس کی تھوڑی باہر نکلتی ہے۔ تو یہ نیت کے ساتھ اس نے اس عمل کو انجام دیا، یہ عمل ہو گیا وضوء ارتماسی۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے چہرے کو پانی میں ڈال دیا ہے، ڈبو دیا ہے، اور اب وضوء ارتماسی کی نیت کی ہے اور اب پیشانی کو پانی سے اٹھایا ہے۔ یہ دونوں حالتیں بھی درست ہیں۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کا اور اسی طرح بائیں ہاتھ کا وضوء ارتماسی کرے گا۔ یہ پہلا مسئلہ جو فقہا نے بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وضوء ارتماسی کے اندر بھی باقاعدہ ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے انسان اپنے اس چہرے کو دھوئے کہ جسے وضو میں دھونا ضروری ہے، بعد میں دائیں ہاتھ کو یہ کہنی سے اور پھر بائیں ہاتھ کو کہنی سے نیچے تک وضوء ارتماسی کی نیت سے اسے غسل دے۔ وضوء ارتماسی کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ انسان وضوء ارتماسی کی نیت سے باقاعدہ اپنی پیشانی کو پانی کے اندر ڈالتا ہے، یعنی آغاز میں جس چیز کو غوطہ دے رہا ہے پانی کے اندر وہ اس کی پیشانی ہے۔ پیشانی کو پانی کے اندر ڈالے، بعد میں پیشانی کے ساتھ ناک، منہ اور ساری منہ اس کا جو ہے نا وہ پانی کے اندر ڈوب جائے۔ پھر جب وہ پانی سے باہر نکالے تو اسی وضو کی نیت سے اپنی پیشانی کو سب سے پہلے باہر نکالے، اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ کی کوہنی کو پانی کے اندر ڈبو کے اس کو باہر نکالے، اور پھر اسی طرح سے بائیں ہاتھ کی کوہنی کو پانی میں ڈبو کے باہر نکالے۔ لیکن اس کے یہ جو قطرات منہ سے گر رہے ہیں یا جو ہاتھ سے گر رہے ہیں، یہ گرنے تک اس کی مکمل نیت یہ ہو کہ میں وضوء ارتماسی کر رہا ہوں۔ اس میں جو حکمت فقہا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وضو کے لیے وضو کے اندر جو 3 اعمال اس نے انجام دینے ہیں، یعنی سر کا مسح کرنا ہے، دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، یہ تینوں مسح اس کے وضو کے پانی سے ہونے چاہیے۔ لہٰذا میرے ہاتھ سے جو یہ پانی گر رہا ہے، یہ گر رہا ہے تو اس کے گرنے تک میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا وضو ارتماسی ہے، تاکہ یہ جو میری ہتھیلی پر اب پانی بچ گیا ہے، اس پانی سے میں سر کا مسح بھی کر سکوں، دائیں پاؤں کا بھی مسح کر سکوں، اور پھر اس ہاتھ سے بائیں پاؤں کا بھی مسح کر سکوں۔ لہٰذا پانی گرنے تک باقاعدہ فقہا لکھ رہے ہیں کہ وضو کی نیت کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ دوسرا جو انداز بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وضو کی نیت کے بغیر انسان اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈالتا ہے، لیکن جب ان کو نکالنے لگا ہے تو نکالتے وقت اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں وضوء ارتماسی کر رہا ہوں، یعنی پہلے چہرے کو ڈبویا، پھر باہر نکالنے سے پہلے نیت کر لی کہ میں وضوء ارتماسی کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہاتھ کو ڈبو دیا، اب نکالتے وقت نیت کر رہا ہے وضوء ارتماسی کی۔ بائیں ہاتھ کو ڈبویا، اب نکالتے وقت نیت کر رہا ہے وضوء ارتماسی کی۔ یہ عمل بھی درست ہے۔ پھر یہاں فقہا اس طرح سے بھی لکھتے ہیں کہ میں وضوء عادی یعنی غیر ارتماسی کو وضوء ارتماسی کے ساتھ آپس میں مکس کر سکتا ہوں، یعنی اپنے چلو میں پانی لیتا ہوں، اس کو اپنی پیشانی پہ ڈالتا ہوں
اور پوری پیشانی کو میں وضو غیر ارتماسی کی نیت سے دھوتا ہوں، یہ میرا وضو عادی اور غیر ارتماسی ہو گیا۔ لیکن دائیں ہاتھ کے لیے میں باقاعدہ وضو ارتماسی کی نیت کرتا ہوں اور اس کو پانی میں ڈبوتا ہوں۔ یہ دو وضو کے مختلف طریقوں کو آپس میں مکس کر کے وضو کرنا بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر یہاں فقہا لکھتے ہیں کہ وہ افراد کہ جن کا ہاتھ کٹا ہو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مثلا یہ ہماری کوہنی ہے تو کوہنی کے نیچے سے ہاتھ کٹ چکا ہے، تو اب میرا وضو سے متعلق کیا حکم ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ آپ کا بچ گیا ہے اتنے حصے کو غسل دینا اور وضو میں اس کو دھونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ کوہنی کے نیچے سے کٹا ہو تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جو ہاتھ اس کا بچ گیا ہے اسے دھوئے، اور اگر کسی کی ہتھیلی نہیں ہے تو وہ دوسرے ہاتھ سے، یعنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی نہیں ہے تو دوسرے ہاتھ سے سر کا بھی مسح کرے گا، دائیں پاؤں کا بھی مسح کرے گا، بائیں پاؤں کا بھی مسح کرے گا، چونکہ اس کے پاس یہ ہتھیلی نہیں ہے۔ یا اگر یہ ہتھیلی ہے، یہ والی ہتھیلی نہیں ہے تو اس ہتھیلی سے سر کا بھی مسح کرے گا، دائیں پاؤں کا بھی کرے گا، بائیں پاؤں کا بھی کرے گا۔ لیکن اگر کسی کی دونوں ہتھیلیاں ہی نہیں ہیں تو اس سے یہ عمل جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے نیچے کٹے ہوئے ہیں، یعنی یہاں کوہنی سے یہ نیچے تک ہاتھ ہونا ضروری تھا وضو کے لیے، لیکن اس کا ہاتھ کوہنی سے اوپر والی جگہ سے کٹ چکا ہے، یہ بھی ہاتھ اوپر سے کٹ چکا ہے، تو اگر کوہنیوں سے اوپر سے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ نیچے اگر ہاتھ ہیں تو ان کو دھوئے گا، لیکن اگر نیچے ہاتھ ہی نہیں ہے اوپر تک کٹا ہوا ہے تو یہ عضو اس کا جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گا غسل دینے سے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جس کا ایک پیر یا دونوں پیر ہی نہیں ہے، اگر تو پیر کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے کچھ حصہ باقی ہے تو جو حصہ باقی ہے اس کے اوپر وہ مسح کرے گا، لیکن اگر اس کا وہ پاؤں ہی نہیں ہے تو اس سے یہ مسح بھی ساقط ہو جائے گا۔ یہ وہ مسائل تھے جو وضو ارتماسی سے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے سامنے وضو جبیرہ سے متعلق مسائل کو پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔